बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। विजनरो, मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन। हमारी कोशिश है कि आपको कारोबार के हवाले से, चाहे वो प्रॉपर्टी का कारोबार हो, बाकी कारोबार हो, उसके अंदर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, मोटिवेशन मिलनी चाहिए, इंस्पायरेशन मिलनी चाहिए और बेसिक नॉलेज मिलना चाहिए। आज की जो हमारी वीडियो है इसका मतलब है कि रिस्क लेना। मैंने मेरे जो भी फैमिली बैकग्राउंड आबा अजदाद के अंदर किसी ने नौकरी नहीं की, सारी ज़िंदगी हमारी किसी नस्ल में किसी ने नौकरी नहीं की। मैं वह शख्स था जिसने तकरीबन 20 साल तक नौकरी की और इस हवाले से मैं फिर ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता हूँ कि नौकरी के अंदर और जॉब या अपने कारोबार में क्या फ़र्क है। इसमें मेजर फ़र्क होता है रिस्क लेने का। अनफॉर्चुनेटली जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारे जो अपने ही होते हैं वो हमें या अपने या डियर वन या कोई लोग जो होते हैं ना, वो ना चाहते हुए ना हमें ताकीद करते रहते हैं कि यार कोई सिक्योर सी जॉब होनी चाहिए। जैसे जब मैं पैदा हुआ तो उस वक्त क्योंकि गवर्नमेंट मुलाजमत का बड़ा वो था, तो वो सिक्योरिटी जो है ना, जॉब सिक्योरिटी और सिक्योर जॉब होनी चाहिए, गवर्नमेंट की जॉब हो, पेंशनेबल जॉब हो, ये सारे जो बकवासियात थी ना, ये दरअसल हमारे कानों में रही है बहुत अरसा। इससे क्या हुआ कि वो जो कारोबार की बुनियादी लाइन थी वो हमारे ज़हनों से हट गई। जब फिर मैं अपने कारोबार में आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने इतना अरसा जो जॉब की तो वो बड़ा वक्त ज़ाया हुआ। लोग आमतौर पर कहते हैं जॉब से बंदा सीखता बहुत है। कुछ भी नहीं सीखता जॉब से। सीखता तब है जब बंदा खुद अपने ताई कोई काम करना शुरू होता है। हाँ, अलबत्ता मैं क्योंकि डायरेक्टर मार्केटिंग रहा मुख्तलिफ कंपनियों में और मैं जो ना बेहतर लेवल पे चला गया, तो उससे मुझे फिर सीखने का मौका मिल गया। लोगों से बात करना, डील करना, लोगों को समझना कि उनका बिज़नेस क्या है, कंपनी क्या है, उनका जो है ना हिरार्की क्या है। तो ये चीज़ें खैर थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हुआ। लेकिन जो आज की हमारी वीडियो है उसका मौजू ये है कि रिस्क ना लेना, इससे हम कितनी बड़ी गलती करते हैं। तो जब वो सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, इसकी बात होती है ना कि लाइफ के अंदर अपनी इनसिक्योरिटी और ये सीधा हमें ना, ये हमारा बड़ा दुश्मन है। अगर हमें कोई कहीं अच्छी जॉब में असर आ जाए कि जी एसी लगा हुआ है, हम बैठे हुए हैं और 9 to 5 है और उसके बाद हम गाड़ी में बैठते हैं, घर आ जाते हैं और तो ये फिर सबसे बड़ा ट्रैप ही यही है ज़िंदगी में इंसान के लिए। यहीं पे आके इंसान स्पाइल हो जाता है, तबाह हो जाता है, उसको पता ही नहीं लगता। और कितना कीमती वक्त था वो, जो ज़िंदगी का वो हिस्सा होता है जब आपके पास एनर्जीज़ लेवल बहुत ही ज़बरदस्त होता है और एक वक्त आता है कि आपकी एनर्जीज़ जो है उनमें फ़र्क आना शुरू हो जाता है। तो ये जो रिस्क ना लेना है, ये बहुत बड़ा ख़तरनाक बात है। अच्छा, रिस्क जो है, पहले तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ बड़ी ज़बरदस्त है रिस्क ना लेने के हवाले से, कि जब हमारा ऐसा मिजाज बन जाए तो हम कितना नुकसान कर लेते हैं। और फिर मैं बताता हूँ कि रिस्क जो है वो क्या होता है और कैसे रिस्क लेना चाहिए और क्या असल में रिस्क होता है और क्या रिस्क नहीं होता। एक बड़ा पुराना वाक़या है कि एक बंदे से कत्ल हो गया तो उस वक़्त जो बादशाह है वो सज़ाएँ दिया करते थे। तो जो काजी था लोअर कोर्ट का, उसने सज़ा दे दी थी कि भाई ये इस बंदे को फांसी होगी। और फिर बादशाह के पास केस गया, बादशाह ने भी मामला सुना और उसने कहा कि फांसी होगी, लेकिन बादशाह ने कहा कि इसको फांसी होगी। अब जब कि फांसी होने वाला दिन आ गया तो बादशाह ने उसको कहा कि फिर भी तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है। तो वो बंदा बड़ा मायूस हो गया, उसे पता था फांसी तो होगी। बादशाह ने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए एक चॉइस दे देता हूँ। चॉइस ये है कि या तो ये सामने फांसी का फंदा है, इसमें तुम झूल जाओ और तुम्हारी मौत वाक़या हो जाएगी, और या ये सामने दरवाज़ा है, इसमें चले जाओ और तो या ये एक्सेप्ट कर लो। अब उसने कहा, बादशाह गुस्से में भी है, फांसी की सज़ा भी हो चुकी है मुझे, यानी जैसे डेथ की जो पेनल्टी है ना वो मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तरीके से भी है। कुछ करंट के शौक दे के बंदे को मार देते हैं, कुछ जो है वो लटका के वो करते हैं फांसी, जो भी है। बहरहाल उसने जब देखा उस दरवाजे को तो उस पर बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ था दरवाजे पे। जैसे आप किसी किसाब की दुकान पे जाएं तो वहाँ उसने गोश्त किया हो तो खून पड़ा हो, तो आप पता है यहाँ पे किसी को ज़िबा किया गया है। उस दरवाजे पे खून लगा हुआ था। तो
اب یہ جو بندہ تھا اس نے کہا یار یہ پتہ نہیں کیا موت ہوگی وہاں دروازے کے اس طرف. تو اس نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ گلے میں پھندا والی پھانسی مجھے آپ دے دیں. چوائس مل گئی تھی. بہرحال اس نے وہ چوائس لے لی. جب وہ چوائس لے لی تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں پھانسی لگنے لگی ہے, لیکن میں آپ کو اس کی تھوڑی سی کلیئر کر دیتا ہوں کہ دروازے کے اندر کیا معاملہ تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ اگر تم وہ دروازہ چوز کر لیتے تو وہاں تمہاری آزادی تھی, وہ باہر جانے کا راستہ تھا. تو ہم زندگی میں رسک نہیں لیتے ہیں, ہم وہ دروازہ نہیں اپلائی کرتے, وہ دروازہ ٹرائی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ پھندا ہی ٹھیک ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے. یہ تو رسک سے ہمارا خوف ہے کہ بھئی رسک ہوگا تو کیا ہوگا. اچھا اب آ جائیں کہ رسک کون سا لینا چاہیے, کیسے رسک لینا چاہیے. جیسے میں آپ کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں ڈرائیو بھی کر رہا ہوں. اب دراصل کافی سارا ٹائم ہوتا ہے تو پھر وہ مجھے جو ہے نا, میں گانا سننا میں نے کوئی 20 سال سے بند کر دیا ہے, اور ڈیورنگ دا ڈرائیو تو پھر میرے ساتھ جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اگر بات نہ کریں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کیمرہ پکڑ لیں پھر آپ کیونکہ آپ سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے. تو رسک میں آپ کو سمجھا رہا تھا. اب میں یہ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں اور ساتھ میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں, آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں, ہاتھ بھی میرے اسٹیئرنگ کے اوپر ہوتے ہیں اور آنکھیں میری روڈ پہ ہوتی ہیں, تو یہ کوئی رسک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر تو میں اناری ڈرائیور ہوں تو یہ بہت بڑا رسک ہے کہ بھائی گاڑی لگ سکتی ہے, ابھی تو ون وے ہے لیکن کبھی سامنے سے بھی ٹریفک آ رہی ہوتی ہے. تو میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ کوئی رسک نہیں ہے کیونکہ میں اس میں ایکسپرٹ ہو گیا ہوں. کوئی 200-300 ویڈیوز میری ہیں, پھر میں نے کوئی 200-300 نعتیں بھی ہم نے گاڑی میں ڈرائیو کی ہوئی ہیں. تو باقی اللہ من جانب اللہ تعالیٰ ہے, غلطی یہاں بھی ہو سکتی ہے, کوئی اتنا وہ مان والی بات نہیں ہے. لیکن یہ رسک ہے, لیکن یہ کیلکولیٹڈ رسک ہے. کیا کیلکولیٹڈ رسک کہ بھائی اب میری پریکٹس اتنی ہو گئی ہے کہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی میں آپ کو فیس کر لیتا ہوں, جب آگے روڈ کلیئر ہوتے تو میں آپ کو فیس کر لیتا ہوں, ادروائز میں اپنے دھیان ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں. تو یہ کیلکولیٹڈ رسک ہے. تو آپ کو وہ رسک سمجھ آ ہی گیا ہوگا. رسک کب لینا چاہیے؟ کبھی بھی دونوں پاؤں پانی میں نہیں اتارنے چاہیے. پہلے پانی کا جائزہ لینا چاہیے, احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھنا چاہیے, چیک کرنا چاہیے کہاں سے لوگ اس پانی میں اترے ہیں, کہاں سے اس کے اندر جانے کا چانس ہے, یا کہاں پہ جو ہے نا وہ گہری ندی ہوگی. تو اور پھر بھی ایک پاؤں نیچے رکھ کے پورا چیک کر لینا چاہیے. اگر آپ نے پاؤں نیچے رکھا اور وہ زمین ہی نہیں آپ کے پاؤں کے نیچے آئی فار ایگزامپل, تو کبھی بھی دوسرا قدم ندی میں نہیں اتارنا چاہیے. رسک لینے کا یہ طریقہ ہے. اس لیے جو بندہ, جیسے ہم روز ندی میں اترتے ہیں فرض کریں اور ہمیں پتہ یہ راستہ ہے, تو کسی پچھلی رات کسی نے وہاں پہ کوئی اتنی بڑی سرنگ نہیں بنا دی ہوگی. ویسے چیک کرنا ضروری ہے, لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے کیلکولیٹڈ رسک, ہمیں پتہ ہے کہ ورسٹ کیس سینیریو کیا ہوگا. تو اسی لیے زندگی کے اندر جو لوگ بڑے بڑے بزنسز رن کرتے ہیں, بڑے بڑے امپائر کھڑی کیے انہوں نے, تو وہ رسک لیتے ہیں. اور رسک لینے میں ہی انفیکٹ جو ہے نا زیادہ گین ہے. نو رسک نو گین والا معاملہ ہے, یا کم رسک کم گین ہوگا. تو جہاں سے میں نے شروع کیا تھا, تو زندگی میں 20 سال جو ہے وہ اسی سوچوں میں اور اسی اس میں گزر گئے کہ بھائی یار جو ہے نا جاب سیکورٹی ہو, کچن کیسے چلے گا, یہ وہ. اچھا دوسری بات, آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کرم نوازی ہے کہ بھائی کوئی بھی کام اگر شروع کرنا ہے تو اس کا کوئی SOPs ہے, شروع کرنے کا طریقہ ہے کہ کیسے شروع کرنا ہے. ایسے نہیں کہ آپ نے منہ اٹھایا اور شروع ہو گئے. اللہ توکل اچھی بات ہے, لیکن وہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے نا کہ پہلے آپ اپنا گھوڑا باندھیں پھر اللہ پہ توکل کریں. تو ہمیں اپنی پوری کوشش بھرپور کرنی چاہیے, اس کے بعد اللہ پہ توکل کرنا چاہیے کہ اللہ رازق ہے, اللہ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا. تو کوئی بھی کام شروع کرنے کا جو آپ کا انداز ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کام کے اندر آپ بھرپور طریقے سے ایمفیسائز کریں,
کوشش کریں, اپنی ایفرٹ ڈالیں اور اس کے اوپر پھر اللہ پہ بھروسہ کریں اور وہ کام بہترین ہوگا. اللہ کسی کی محنت رائیگاں نہیں جانے دیتا. اور جو لوگ رسک لے لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ جو کامیابی ہے یا جو جیت ہے وہ دلیروں کی ہوتی ہے. جو دلیر ہوتا ہے وہ جیتتا ہے. جو خوف کھاتا ہے کہ میں کہیں ہار نہ جاؤں وہی ہارتا ہے. تو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں ہار نہ جاؤں. ہاں, یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی اس کام کے اندر یا جو کام ہے اس میں تھوڑا سا کوشش کرنی پڑے گی. تھوڑی چیزیں کامیاب سوچتا ہے شروع میں نہ ہو, لیکن ایونچولی آپ اس کے اندر گرپ کر لیتے ہیں چیزوں کو. جب آپ گرپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی وہ کامیابی ہے. تو رسک جو ہے وہ اسی کے اندر جو ہے انسان کی فلاح ہے. اور ہمیں بالکل اس سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رسک لیں زندگی کے اندر. اور جس بھی کام میں رسک لیں سب پہلے اس کی پریکٹس کر لیں. پہلے کم پیسے سے بزنس شروع کر لیں. چھوٹا بزنس ہوگا. عام طور پہ لوگ جو ہے نا, یہ ہماری جو آج کی نئی نسل ہے نا, وہ چھوٹی گاڑی موٹر سائیکل پہ جانے سے, چھوٹا بزنس شروع کرنے سے, خواری والے کاموں سے یہ بہت بچتی ہے. اسی میں سمجھتا ہوں جو ہماری یوتھ ہے اس کا سب سے بڑا ڈائلما آج کے دور کے اندر, کیونکہ آئی ٹی ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے, تو وہ اس خواری سے بہت ڈرتی ہے. حالانکہ یہ خواری جو ہے یہی وہ ایندھن ہوتا ہے کہ جو ہمیں زندگی میں کامیاب کرتا ہے. اور اسی کے اندر سے وہ کامیابی کی کونپلیں پھوٹتی ہیں کہ جو ہمیں ایک خوبصورت درخت بناتی ہیں, سایہ دار, پھلدار, اور زندگی میں ہم بہت ترقی کرتے ہیں. میری باتیں سننے کا بہت بہت شکریہ. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پراپرٹی ویژن ٹی وی کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پریس کیجئے اور رسک لیجئے. اور ہاں, یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے. اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. اللہ نے اس کے اندر رزق کے اندر بہت ساری برکت رکھی ہے, بہت کچھ رکھا ہوا ہے. اور کاروبار میں فائدہ ہے. 9 حصے کاروبار میں فائدہ ہے, 1 حصہ جو ہے وہ نوکری میں فائدہ ہے. لیکن آج بھی انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے ہمارا کیونکہ کلچرلی معاملہ اسکول, کالج, یونیورسٹی کا جو پروفیسرز کی جو تعلیم ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو آج بھی اسلام آباد میں اگر کہیں کوئی کانسٹیبل کی نوکری پر نکل جائے نا, تو اگر فرض کرو 1000 نوکری ہوں گی تو 4 لاکھ لوگ جو ہیں وہ آ جائیں گے اور وہ کہیں گے جی ہمیں یہ نوکری مل جائے. تو یہ جو تعلیم ہے, یہ تعلیم ہمیں کچھ دے نہیں رہی, ہمیں دے گی فائنینشیل ایجوکیشن, ہمیں کچھ دے گی. اور فائنینشیل ایجوکیشن کے لیے آپ ہمارے چینل پراپرٹی ویژن ٹی وی کو کسی کے ساتھ بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں, ان کو آپ بھیج سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں, اور ان کو جو ہماری ویڈیوز ہیں ان کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ ملے گا جو کہ مفید گفتگو ہوگی اور ان کے بڑے کام کی ہوگی. میری بات سننے کا بہت بہت شکریہ.